کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے۔ شہر میں صبح سویرے سے ہی سورج آگ برسانے لگا۔ کم سے کم ٹمپریچر 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں شاہ زیب شہزاد سے۔ بتائیے شاہ زیب۔ جی بالکل، شہر لاہور کے درجہ حرارت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو چلنے کا یہ سلسلہ اگلے ہفتے میں بھی جاری رہے گا، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا بھی درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں یہی درجہ حرارت جو ہے وہ 48 ڈگری تک جا پہنچے گا۔ آپ کو بتاؤں کہ سورج اپنی بھرپور طریقے سے تاپ دکھا رہا ہے اور آنے والے ہفتے میں بھی دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 26% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہریوں کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ گرمی میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور دوپہر کے اوقات میں گھروں سے اور دفاتر سے باہر نہ نکلیں، جبکہ یہ بھی ہدایات ہیں کہ وہ ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات کا استعمال کرتے رہیں تاکہ گرمی کی شدت اور ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ مالی سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 17,600 ارب روپے مقرر۔ وفاقی وزیر خزانہ شام 5 بجے بجٹ پیش کریں گے۔ وفاقی بجٹ میں تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ اور صحت کے لیے 14 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 14,130 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے کا اجرا کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 2.7% رہی۔ معاشی ریکوری کو عالمی منظرنامے پر دیکھا جائے گا۔ اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے وی ہیو announced a 2.7% growth for 2025۔ اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں، جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں، اور الحمدللہ ناؤ اٹس 4.6%۔ پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت 22% تھا، جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے۔ لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year۔ اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفس کو جو کاٹا گیا، جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہیں اور پروفیشنل بورڈز ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے، اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں۔ سرکاری اداروں کا خسارہ 1,000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے نقصانات کو روکنا ہے، پھر مسائل حل کریں گے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ترسیلاتی زر 38 ارب ڈالر تک جانے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا۔ پینشن اصلاحات میں کنٹریبیوٹری سسٹم لاگو ہو چکا۔ گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.27 ٹریلین روپے کا معاہدہ کیا گیا۔ ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5 ایئر ہائی، جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے، از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے، پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں۔ تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں وی ہیڈ اے سرپلس آف $1.9 بلین کمپیئر ٹو $1.3 بلین ڈیفیسٹ لاسٹ ایئر۔ آئی ٹی ایکسپورٹس کا خاص طور پہ ایٹ $3.1 بلین از اے بگ جمپ،
اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے از کلوز ٹو $400 million. ریمیٹنسز لائک انفلیشن ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوری. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئیں, 31% انکریز ایئر آن ایئر, اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی, ہمارے فرینڈلی کنٹریز, آر بائیلیٹرل پارٹنرز, لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز. مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آر بائیلیٹرل پارٹنرز آر اسٹینڈنگ ود اس آن دا اکنامک فرنٹ ایز ویل, because economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کو IMF کی حالیہ قسط میں مشکل کا سامنا تھا. بھارتی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی. عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارتی ایگزیکٹو بورڈ نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو IMF سے قسط نہ ملے. ہماری افواج پاکستان نے اپنا لوہا منوایا. بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. اکنامک محاذ پر بھی ایک جنگ چل رہی ہے. IMF کی قسط ہمیں ملی ہے. دیکھیں, دس از اگینسٹ مینی آڈس. انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو IMF کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا, اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے. موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو. جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا, جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے in terms of getting a real win against India. اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی. ملک کی شرح خواندگی میں 2.1% کمی. ریکارڈ شرح خواندگی 60.7% پر آ گئی. ملکی قرضے میں ایک سال کے دوران 8,482 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. قومی اقتصادی سروے 2024-25 جاری. ملکی شرح خواندگی میں کمی, قرضوں میں اضافہ ریکارڈ. اقتصادی سروے کے مطابق ملکی شرح خواندگی میں 2.1% کمی ریکارڈ کی گئی, جس کے بعد پاکستان کی شرح خواندگی 60.7% پر آ گئی ہے. گزشتہ اقتصادی سروے کے مطابق شرح خواندگی 62.8% تھی. رپورٹ کے مطابق خواتین میں شرح خواندگی بدستور مردوں کے مقابلے میں کم رہی. مردوں میں شرح خواندگی 68% جبکہ خواتین میں شرح خواندگی 52.8% ہے. دوسری جانب ملکی قرضوں میں ایک سال کے دوران 8,482 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق مارچ 2024 تک ملکی قرضہ 67,525 ارب روپے تھا. مارچ 2025 تک مقامی قرض 51,000 ارب روپے سے زائد جبکہ بیرونی قرضہ 24,000 ارب روپے سے زائد رہا. رواں مالی سال کی اقتصادی سروے رپورٹ جاری ہے, جس کے مطابق رواں مالی سال صنعتوں کی پیداوار میں کمی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ ہوا. اس سال صنعتوں کی پیداوار میں 1.5% کمی جبکہ سرمایہ کاری میں 13.8% اضافہ ریکارڈ ہوا. سروسز کا شعبہ GDP کا سب سے بڑا شعبہ برقرار. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کیمیکل کے شعبے میں 5.5%, کان کنی کے شعبے میں 3.4% اور خوراک کے شعبے میں 0.5% کمی ریکارڈ کی گئی. رواں مالی سال سروسز کے شعبے میں 2.91% ترقی ہوئی. سروسز کا شعبہ 58.40% کے ساتھ GDP کا سب سے بڑا شعبہ برقرار ہے. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال صنعتی شعبے نے 4.77% ترقی کی. صنعتی شعبے میں ترقی مینوفیکچرنگ کی بحالی کے باعث ہوئی. رواں مالی سال سرمایہ کاری میں 13.8% اضافہ ریکارڈ ہوا. رواں مالی سال ٹیکسٹائل سیکٹر میں 2.2% ترقی ہوئی. ہوزری کے شعبے میں 7.6% جبکہ فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 2.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا.
اقتصادی سروے رپورٹ جاری رواں مالی سال کے دوران ملک میں گدھوں اور مویشیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں مویشیوں کی تعداد میں 22 لاکھ کا اضافہ۔ مویشیوں کی تعداد 5 کروڑ 75 لاکھ سے بڑھ کر 5 کروڑ 97 لاکھ ہو گئی۔ گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران بھینسوں کی تعداد میں 14 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ بھینسوں کی تعداد 4 کروڑ 63 لاکھ سے بڑھ کر 4 کروڑ 77 لاکھ ہو گئی۔ ملک میں بھیڑوں کی تعداد 3 کروڑ 27 لاکھ سے بڑھ کر 3 کروڑ 31 لاکھ ہو گئی۔ اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں بکریوں کی تعداد میں 24 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ بکریوں کی تعداد 8 کروڑ 70 لاکھ سے 8 کروڑ 94 لاکھ ہو گئی۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ ہو گیا۔ گدھوں کی تعداد 59 لاکھ سے بڑھ کر 60 لاکھ ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق گھوڑوں کی تعداد 4 لاکھ جبکہ اونٹوں کی تعداد 12 لاکھ برقرار رہی۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کہتے ہیں صنعت کاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اقتصادی استحکام اور برآمدات کی قیادت میں ترقی کا روڈ میپ ناگزیر ہے۔ چیئرمین اکنامک پالیسی تھنک ٹینک ڈاکٹر گوہر اعجاز نے بجٹ تجاویز پر ٹویٹ میں کہا کہ ایک مستقل 5 سالہ صنعتی اور برآمدی پالیسی ضروری ہے۔ شرح سود 6% اور صنعت کے لیے توانائی کا نرخ 9 سینٹ فی یونٹ بہت عام ہے۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک محدود ہونی چاہیے۔ ٹیکس فائلر پراپرٹی خریداروں پر ود ہولڈنگ ٹیکس گھر کے مالکان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، واپس لیا جانا چاہیے۔ زراعت کو جدید بنانا، پیداواری صلاحیت کا پیمانہ بنانا اور یقینی بنانا ہوگا۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زراعت کو جدید بنانا، پیداواری صلاحیت کو پیمانہ بنانا اور یقینی بنانا ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ برالر گوشت کے دام تاحال مقرر نہ کیے جا سکے۔ مرغیا گوشت 480، صافی گوشت 500 روپے فی کلو، زندہ برالر کی قیمت میں 40 روپے فی کلو تک کمی۔ زندہ برالر ہول سیل 324، پرچون ریٹ 338 روپے کلو مقرر۔ انڈوں کی کھپت کے مقابلے سپلائی بدستور متاثر، فارمی انڈے 3 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 317 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9390 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ برالر گوشت کے دام تاحال مقرر نہ کیے جا سکے۔ مرغیا گوشت 480 روپے، صافی گوشت 500 روپے فی کلو بکنے لگا۔ زندہ برالر قیمت میں 40 روپے فی کلو تک کمی۔ زندہ برالر ہول سیل 324، پرچون ریٹ 338 روپے فی کلو مقرر۔ انڈوں کی کھپت کے مقابلے سپلائی بدستور متاثر، فارمی انڈے 3 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 317 روپے ہو گئی، جبکہ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9390 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے کیونکہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات تھی جس میں سرکاری نرخ ناموں کا اجرا نہیں کیا گیا تھا، تاہم آج جو کیا گیا اس کے بعد 40 روپے فی کلو تک برائلر جو ہے وہ سستا کیا گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عید قرباں کی وجہ سے مارکیٹ میں برائلر گوشت کی کھپت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہو چکی ہے، جس کے باعث قیمتوں میں اب کمی کرنا جو ہے وہ مافیا کی مجبوری بن چکی تھی۔ 40 روپے فی کلو تک زندہ برائلر جو ہے وہ سستا کیا گیا ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 310، ہول سیل زندہ برائلر 324، جبکہ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر 338 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، جسے مارکیٹ میں برائلر گوشت جو ہے وہ 450 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور برائلر گوشت کی قیمتوں کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی قیمتیں جو ہیں وہ شہریوں سے منمانی ہی وصول کی جا رہی ہیں۔ تاہم دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور انڈوں کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ 3 روپے اضافے کے بعد 317 روپے فی درجن قیمت سرکاری ریلز میں مقرر کی گئی ہے، اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9390 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی انڈا شہریوں کو 30 روپے تک، جبکہ فی درجن شہریوں سے جو انڈوں کی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں وہ 330 سے 340 روپے تک ہیں، اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گرمیوں میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ غیر معمولی ہے، اور انتظامیہ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ جی آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹ اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رجسٹریشن کرانے والے
को सज़ा और टैक्स चोर मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। पंजाब बजट 2025-26 सूबे भर में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला का कहना है कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट के रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने का हुक्म भी दिया गया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बजट में लाहौर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज दिए जाने का इम्कान। LDA की 5 मनसूबों के लिए 18 अरब 20 करोड़ रुपए की तजवीज़। मनसूबा जात को बजट में शामिल करने के लिए तजावीज़ महकमा ख़जाना को इरसाल कर दी गई। पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल के मुजवज़ा बजट में सूबाई दारुल हुकूमत के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज दिए जाने का इम्कान है, जिसके तहत शहर की अहम शाहराहों पर फ्लाई ओवर्स, अंडर पासेस, सड़कों की तोसी और नई राहदारियों की तामीर जैसे बड़े मनसूबे शामिल किए गए हैं। LDA ने मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए माली साल 2025-26 में शामिल करने की सिफारिश कर दी है। LDA ने 5 बड़े मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी है। मनसूबों में सबसे अहम करीम मार्केट मोटरवे M2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, जिस पर 9 अरब रुपए लागत आएगी। इस राहदारी की तामीर से गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और M2 मोटरवे तक ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। तरक्याती मंसूबों की हतमी मंजूरी पंजाब हुकूमत के सालाना बजट इजलास में दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। किसान रहनुमाओं का कहना है कि गंदम, चावल और मकई के रेट्स दिन ब दिन गिर रही हैं। हुकूमती नाक़िस हिकमत अमली ने ज़राअत और किसान का बहुत नुकसान किया। किसानों का मौशी कत्ल बंद किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब में मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 साल से काश्तकार पिस रहा है। किसान घर के जेवर फरोख्त करके इन मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं। किसानों का मुआशी कत्ल बंद करते। 2024 के रमजान पैकेज में बदउनवानी की रिपोर्ट आई, क्या कार्रवाई हुई, लेकिन किसानों पर तमाम कवानीन लागू हैं। जो जुल्म इस 2 सालों में किसानों को, जो मैंने आपको बताया है कि इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया। हमारी जमीनों पे दरख्त थे, वो पहले बेच के हमने अपने कुछ वक्त गुजारा, कुछ अपने बच्चों की फैमिली के जेवर बेच के अपना गुजारा किया। रमजान पैकेज आया था, 2024 की रिपोर्ट थी जिसमें आटे पे रमजान में करप्शन हुई। क्या उस पर इंक्वायरी की? हाँ, हमने गंदम 2700 की बेचती, हम पे एफआईआर हो गई। सूबाई सदर पंजाब किसान इत्तेहाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन ने कहा कि बजट आ रहा है, इसमें किसान पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये कौन सा माफिया है जो हर फसल की कीमत को मुतासिर कर रहा है? किसान को तबाह कर दिया गया है। किसानों ने ठेकों पर जमीनें लेना छोड़ दी हैं। अभी जो बजट आ रहा है उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि ये टैक्स लगा रहे हैं। जो 3300 रुपए में हमारी 3300 से लेकर 3500 3200 रुपए में हमारी मकई की फसल बिक रही थी, वो अभी सिर्फ 10 दिन के अंदर गिरकर वो 2000 रुपए पर आ गई। 2000 रुपए के ऊपर आप अंदाजा करें कि ये कौन सा माफिया है। अभी हमारे किसानों ने ये किया कि जी जब हमें तमाम फसलों से नुकसान होना शुरू हो गया, जमीनें हमने ठेके वाली छोड़नी शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दीगर शुरका का कहना है कि किसान को हर तरह से लूटा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। बिजली की ओवर बिलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गंदम, चावल और मकई के रेट्स दिन ब दिन कम हो रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां महंगी। मार्केट में मुंह मांगे दाम फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 600, लीमू 600, लहसुन 350, प्याज 60, टमाटर 50 रुपये किलो, शिमला मिर्च 250, गोभी 200, टिंडे 180, भिंडी 150, करेले 120 रुपये किलो फरोख्त, सेब 580, फालसा और आम 380, खुबानी 360, आड़ू 320 रुपये किलो में दस्तयाब। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ईद तातीलात से पहले सब्जियों और फलों की कीमतें कुछ और थी, लेकिन आज जो है वो पहला वर्किंग डे है। लेकिन आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं उसमें कीमतें कुछ और हैं। मार्केट में जो शहरियों से दाम वसूल किए जा रहे हैं वो सरकारी नकनामों से भी ज़ायद है। आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है सब्जियों की, उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें सब्जी मिर्च 5 रुपये महंगी करके 90 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में सब्जी मिर्च 160 से 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लीमू
کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے تو لیمو کی قیمت میں بھی اب اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. دیسی لیمو 10 روپے مہنگا کر کے 400 روپے میں کر کیا گیا. مارکیٹ میں درجہ اول کا لیمو 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. موسمی سبزیوں میں ٹینڈے دیسی 10 روپے مہنگے کر کے 150 روپے میں کر کیے گئے ہیں. مارکیٹ میں 180 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. اسی طرح بیگن 5 روپے بڑھا کر 90 روپے میں کر کیا گیا, لیکن مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. کھیرا 5 روپے مہنگا کر کے 60 روپے سرکاری ریٹ میں ہے, لیکن مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. کریلے 5 روپے اضافے کے بعد 85 روپے سرکاری ریٹ میں, مارکیٹ میں 120 سے 140 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. اسی طرح بند گوبھی 5 روپے مہنگی کر کے 50 روپے میں کر کی گئی ہے. مارکیٹ میں بند گوبھی کی فروخت 80 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے, اور گاجر چائنا 50 کے برعکس 80 روپے, عربی 200 کے برعکس 320 روپے, اور شملہ مرچ 180 کے برعکس 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. گیا کدو 5 روپے مہنگا کیا گیا اور 95 روپے سرکاری ریٹ میں. مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو تک گیا کدو کی فروخت کی جا رہی ہے. پھلوں کی سرکاری ریٹ میں سیب کالا کولو 420 روپے سرکاری ریٹ میں ہے, لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا سیب کالا کولو 580 سے 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. درجہ اول کا کیلا 210 کے برعکس 230 روپے درجن, اور عام سندری 280 کے برعکس 350 سے 380 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ختم, پردیسیوں کے آبائی علاقوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع. لاری اڈوں, بس ٹرمینلز اور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھنے لگا. عید الاضحیٰ کے بعد لاہور کے لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا. شہری بڑی تعداد میں واپس آ رہے ہیں تاکہ کل سے روزمرہ معمولات کا آغاز کر سکیں. بس ٹرمینلز پر مسافروں کا رش معمول سے بڑھنے لگا. لاری اڈوں پر مسافروں کی آمد کے باعث بین الاضلاعی بسوں کی طلب بڑھ گئی. شہر کے داخلی راستوں پر گاڑیوں کا دباؤ بھی بڑھ گیا. دوسری جانب سخت گرمی اور حبس نے سفر کو مزید مشکل بنا دیا ہے. مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اضافی بسیں چلانی چاہیے تاکہ واپسی کا عمل آسان ہو سکے. عید کے بعد معمولات زندگی کی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے. شہری واپس آ رہے ہیں اور لاہور ایک بار پھر اپنی روٹین میں داخل ہو رہا ہے. عوامی خدمت کے معیار کے عین مطابق بڑے عید پر صفائی کے بڑے انتظامات. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمام صفائی کمپنیوں کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کی روایت کا ایک اور سنگ میل عبور ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ستھرا پنجاب کا خواب بنا حقیقت. عوام کی خدمت کی روایت کا ایک اور سنگ میل عبور ہوا. لاہور سمیت پنجاب میں عید پر کلین اپ آپریشن تیسرے روز بھی جاری. عید کے تیسرے دن اب تک 9,823 ٹن علائشیں اٹھائی جا چکی ہیں. عید کے پہلے روز مجموعی طور پر 1,11,121 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں. عید کے دوسرے دن 1,12,161 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں. لاہور سے 71,431 ٹن, بہاولپور سے 31,228 ٹن, فیصل آباد سے 36,000, راولپنڈی سے 22,000 اور سرگودا سے 25,727 ٹن علائشیں اور گندگی اٹھائی گئی. پنجاب کے دیگر شہروں میں صفائی کا اعلیٰ معیار قائم کیا گیا. سڑکیں, گلیاں اور راستے دھونے کے لیے فینائل اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی جاری رہا. پنجاب حکومت نے عید قربان پر 1,19,71,000 سے زائد مفت بیگز تقسیم کیے. 1,684 قربان گاہیں, 816 ڈمپ سائٹس, 3,970 یونین کونسل کیمپس لگائے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ عوام کی خدمت کے معیار پر پورا اترنے پر تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں, ضلع انتظامیہ, متعلقہ اداروں کے افسران اور عملے کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایکس پر پیغام. صفائی انتظامات پر سینٹری ورکرز کو شاباش, 10,000 روپے فی گز دینے کا اعلان. ایام عید پر لاہور کی صفائی ستھرائی کا اعلیٰ معیار اور انتظام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب کے ورکرز اور اہلکاروں نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں اس قدر گرمی میں لگن اور محنت سے فرائض سر انجام دیے. شہروں اور دیہاتوں میں بھی صفائی کا اعلیٰ معیار قائم رکھا گیا. ان تمام ورکرز کو شاباش کے طور پر 10,000 روپے فی گز دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے آپ سب کی قدر ہے, آپ سب کا شکریہ. عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل. LWMC کے 15,000 ورکرز کے لیے اعزازی تنخواہ کا اعلان. ستھرا پنجاب کے لیے 1,40,000 سینٹری ورکرز کو 10,000 بونس ملے گا. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ عید پہلے روز سے اب تک 2,92,000 علائشیں تلف کی گئیں. لاہور ڈویژن میں 88,000 ٹن جبکہ لاہور میں 55,888 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں.
पंजाब सफाई इंतजामात के हवाले से दूसरे सूबों पर बाजी ले गया। लाहौर सूबा पंजाब में नंबर 1 करार पाया। वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब में काम करने वालों पर तनकीद की जा रही है। सैनिटरी वर्कर्स हमारे असल हीरो हैं, इन्हें सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की। लोगों को ईद उल अज़हा के मौके पे जो मुश्किल आती थी कि सफाई के बाद जिन एरियाज़ में जहाँ कुर्बानी की जाती थी वहाँ से बदबू आती थी, उसको अर्के गुलाब के साथ और फिनाइल के साथ धो दिया गया। तो ये सब कुछ असल में हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारे असल में ये हीरोज़ हैं जिनकी वजह से आज पंजाब की आवाम वो इनको सलाम पेश करती है। ज़िशान रफीक ने कहा ईद के पहले रोज से अब तक 2,92,000 अलाइशें तल्फ की गयी। इस बार देही इलाकों तक ऑपरेशन किया गया। लाहौर डिवीजन से 88,000 टन अलाइशें तल्फ की जा चुकी हैं। लाहौर से 55,888 टन अलाइशों को ठिकाने लगाया गया। महकमे बल्दियात की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा से 15,543 टन, कसूर से 12,066 टन, ननकाना से 6,430 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गयी। पहले दूसरे और तीसरे दिन की पूरे पंजाब में जो टनेज उठाई है, अलाइशें जो उठाई हैं, वो 2,92,000 टन से ज़्यादा टनेज हमने उठाई है 3 दिनों के अंदर। और ईद का जो ये स्पेशल ऑपरेशन है, ये वैसे एक दिन पहले शुरू होता है, तो अगर उस चौथे दिन को भी हम काउंट करें तो ये 3,33,000 टन से जायद टनेज जो है ना पूरे पंजाब में उठाई गई है। ज़िशान रफीक के हमरा वजीर अक़लियत रमेश सिंह अरोड़ा, कमिश्नर लाहौर ज़ैन बिन मकसूद, डिप्टी कमिश्नर और CEO LWMC बाबर साहबदीन भी मौजूद थे। कैमरामैन शहबाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बीज की पैदावार बढ़ाने का फैसला। इस मनसूबे से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने मनसूबे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को भिजवा दिए। मनसूबा पर 5,034 मिलियन रुपए लागत आएगी। बजट 2025-26 में आला और मयारी बीज की पैदावार बढ़ाने का फैसला। मकई, चावल, आलू, कपास और दीगर अजनास के आला और मयारी बीज की पैदावार बढ़ाने के 4 मनसूबे तैयार। दस्तावेजात में बताया गया कि इन मनसूबों पर 5,034 मिलियन रुपए लागत आएगी। मनसूबों के तहत तस्दीक शुदा और हाइब्रिड बीजों की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। पैदावार बढ़ाने से पंजाब में आला बीजों की मांग पूरी हो सकेगी। मयारी बीजों के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ेगी। कपास के तस्दीक शुदा मयारी बीज से कपास की पैदावार में इजाफा होगा। मयारी बीजों की मार्केटिंग मंसूबे का हिस्सा होगी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने 4 मंसूबे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को भिजवा दिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की मंजूरी के बाद ये मंसूबे आइंदा बजट में शामिल होंगे। वज़ीर आला पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ा फैसला। पंजाब के तमाम डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। 500 के बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने महकमा ट्रांसपोर्ट को टास्क दे दिया। पंजाब के छोटे असला दहाइयों से बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम से महरूम चले आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबा भर में यकसां ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने का फैसला। पहले मरहले में 500 इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और बहावलपुर जैसे मखसूस शहरों के लिए खरीदी जानी थी, मगर अब ये तादाद बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि पूरा पंजाब एक जैसा हो, तमाम अजला को बराबर समझा जाएगा। छोटे शहरों के लिए भी जदीद इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। बिलाल अकबर